صلاح الدین ایوبی نے جب ریجینالڈ کو گرفتار کیا، عیسائی فرما روا، تو اس سے کہا کہ خدا کے دشمن، میں نے 2 مرتبہ تیرے قتل کرنے کی قسم اٹھائی تھی۔ ایک مرتبہ اس وقت جب تو نے نہتے حاجیوں پر حملہ کیا تھا، اور ان حاجیوں نے جب انسانیت اور شرافت کا واسطہ دیا تو یہ بدبخت کہنے لگا کہ بلاؤ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ آ کر تمہیں بچائے۔ بڑی انہوں نے منت سماجت کی، شرافت کے، انسانیت کے واسطے دیے، لیکن یہ ظالم یہی کہتا رہا بلاؤ اپنے محمد کو، وہ تمہیں آ کر بچائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اس وقت میں نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ اللہ کی قسم، میں اس بدبخت کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ دوسری مرتبہ اس وقت جب تو نے مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، حملہ کیا نہیں تھا، حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور یہ بات صلاح الدین ایوبی کو پہنچی۔ جب یہ گرفتار ہوا تو اس وقت یہ کہہ کر کہ ہا انا انتصر لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہا انا انتصر لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، لو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لیتا ہوں۔ تو نے کہا تھا کہ اپنے محمد کو بلاؤ، وہ تمہیں آ کر بچائے، ہا انا انتصر لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، لو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لیتا ہوں۔ یہ کہا اور اس کی گردن کاٹ دی۔ تو وہ انسان جو صرف اتنا کہنے سے اور ارادہ کرنے سے کہ میں مکہ اور مدینہ پر چڑھائی کروں گا، صلاح الدین ایوبی نے قسم اٹھائی۔ آج مسجد اقصیٰ پر حملہ ہو چکا ہے، یہ کوئی زمین کا تنازع نہیں ہے، کوئی زمین کا لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ فلسطینی پوری امت مسلمہ کی طرف سے فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ زمین کا جھگڑے تھوڑے ہی ہے، یہ قبلہ اول کی لڑائی ہے، مقدس مقام کی لڑائی ہے، اور مقدس مقام پر موجود مقدس چیزوں کی لڑائی ہے۔ وہ چٹان حجر اسود کی طرح مقدس ہے جو قبۃ الصخرہ میں رکھی ہوئی ہے۔ جس طرح حجر اسود کو جنت سے لایا گیا، اسی طرح اس چٹان کو جنت سے لایا گیا۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ وہ چٹان جنت سے لائی گئی۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر معراج کیا، وہاں سے اس کا آغاز ہوا، مکہ سے بیت المقدس، اور اس چٹان سے آسمانوں تک۔ اور وہ دیوار جو دیوار براق ہے، جسے اپنی لا علمی اور غلط فہمی کی بنیاد پر ہم بھی دیوار گریا کہہ دیتے ہیں، جو دراصل دیوار براق ہے، جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا براق باندھا، اور مسجد اقصیٰ جہاں پر سارے انبیاء علیہ السلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی۔ کوئی ایک چیز تھوڑی ہے، اور پھر 70,000 کے قریب انبیاء علیہ السلام کے مبعوث ہونے کی جگہ، مقام مقدس، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ سرزمین کہ جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی، الذی بارکنا حولہ، وہ سرزمین کہ جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے۔ تو وہ جگہ، وہ مقدس مقامات آج یہودیوں کے صرف قبضے میں نہیں، بلکہ مسلسل بمباری کی جا رہی ہے۔ آس پاس کے علاقوں کو منہدم کیا جا رہا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیا جائے اور ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے۔ جو تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور کوئی ایک آدمی مسلمان حکمرانوں میں ایسا نہیں ہے کہ جو کم سے کم اتنی شدت کے ساتھ بیان دے جیسے وہ اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں لب و لہجہ استعمال کرتا ہے، یا جو زبان ان کے لیے استعمال کرتا ہے۔
ہمارے حکمران اپنے سیاسی حریفوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ چھوڑوں گا نہیں، چھوڑوں گا نہیں۔ کم سے کم یہ الفاظ یہودیوں کے لیے استعمال کیے ہو،